بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان اجماع کے علاوہ دلائل اور ان کا رد، جو اس میں تیسرے حصے کو ہم بیان کریں گے آج، یعنی تیسری دلیل اور اس کا رد بیان ہوگا، اور اس کے بعد ایک نئے مسئلے کا آغاز کہ انشاء کرنے والے کی تردید کا کیا حکم ہے۔ اس سلسلے میں آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب اجماع کے علاوہ تیسری دلیل کا بیان ہے کہ جو تنجیز کے اعتبار پر قائم کی گئی ہے فقہا کے کلمات کے اندر، اور پھر مذکورہ تیسری دلیل پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا اشکال اور جو یہاں پر مترتب ہو رہے ہیں اس کا جواب یہاں پر بیان ہوگا، اور اس کے بعد عقد میں انشاء کرنے والے کی تردید کا حکم۔ ایک مرتبہ ہم انشاء اصل عقد کو تعلیق کر رہے تھے، اب اصل عقد جو ہے وہ انشاء معلق نہیں ہے، لیکن وہ جو انشاء کرنے والا ہے وہ تردید رکھ رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے، تو اس سلسلے میں بھی آج اس درس کے اندر گفتگو ہوگی۔ اور چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ اجماع کے علاوہ دیگر دلائل کا جو بیان ہے اس میں سے تیسری دلیل اور اس کا جواب جو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر دینا چاہتے ہیں کہ ثم الاضعف من الوجہ المتقدم، فرماتے ہیں کہ ضعیف تر جو گزشتہ سابقہ وجہ سے ہے، یعنی سابقہ جو ہم نے دلیل بیان کی، پہلی دلیل بیان کی، اس کے بعد ہم نے کہا دوسری دلیل اس کی نسبت ضعیف ہے، اور اس تیسری دلیل کو یعنی اس سابقہ ضعیف دلیل کی نسبت یہ اضعاف ہے، یعنی زیادہ ضعیف ہے۔ کون سی دلیل؟ کہ التمسک فی ذلک بتوقیفیت الاسباب الشرعیہ الموجبۃ لوجوب الاقتصار فیہا علی المتیقن، تمسک کرنا اس مسئلے کے اندر کہ تنجیز معتبر ہے کس چیز سے؟ کہ اسباب شرعی جو ہیں وہ توقیفیت رکھتے ہیں، ان کی توقیفیت سے تمسک کرنا، کہ یہ توقیفی ہونا ان اسباب شرعی کا موجب ہے کہ اکتفا ضروری ہے ان اسباب کے اندر علی المتیقن، اس مورد پر کہ جو یقینی ہو۔ یعنی درواقع یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں بیع، نکاح، دیگر جتنے یہ عقود ہیں یہ ان اسباب شرعیہ میں سے ہیں کہ جو عنوان توقیفیت رکھتے ہیں، اور توقیفیت کا جو عنوان ہے یہ خود اقتضا کر رہا ہے کہ اگر ہمیں یہاں پر کوئی چیز مشخص نہیں ہے کہ آیا ہم اس کو عقد کو تعلیق کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو یہ توقیفیت کی تقاضا یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو قدر متیقن ہے، یقینی جو مورد ہے، ہم اس پہ اکتفا کریں۔ اور یقینی مورد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ إِلَّا الْعَقْدُ الْعَارِ عَنِ التَّعْلِيقِ، اور وہ متیقن نہیں ہے مگر وہ عقد کے جو تعلیق سے عاری ہو، یعنی جہاں پر عقد انشاء عقد جو ہے وہ منجز طور پر تنجیز کے ساتھ کی جا رہی ہو، تو یہ قدر متیقن ہے انہی اسباب شرعیہ کے مصادیق میں سے۔ تو اس طرح سے یہ تمسک کرتے ہیں عنوان توقیفیت سے، اور پھر اسی سے استدلال کرتے ہیں۔ آغا فرماتے ہیں کہ ان کا یہ جو تمسک ہے یہ ضعیف تر ہے سابقہ اس دلیل سے کہ جو ضعیف تھی۔ وجہ کیا ہے؟ اضعف کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اذ فی ہے، کیونکہ اس تمسک کے اندر اشکال یہ ہے کہ ان اطلاق العدلت مثل حلیت البیع، فرماتے ہیں کہ دلائل کا جو اطلاق ہے کہ ان اطلاق العدلت مثل حلیت البیع، کہ دلائل جو ہیں مطلق ہیں جیسا کہ بیع کی حلیت ہے، احل اللہ البیع، اور وتسلط الناس علی اموالہم، الناس مسلطون علی اموالہم کی جو دلیل ہے کہ جو کہہ رہی ہے کہ انسان اپنے مال پر مسلط ہے، یہ عمومیت رکھتی ہے۔ تو آپ ان دلائل کو دیکھیں۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ وحل تجارت عن تراض، ایک اور دلیل جو ہمارے پاس ہے یہاں پر، تجارتاً عن تراض، کہ جو آپ معاملہ کر رہے ہیں وہ تجارت ہو اور دونوں کی رضایت سے ہو، تجارتاً عن تراض، یہ بھی اطلاق رکھتی ہے، عمومیت رکھتی ہے۔ ووجوب الوفاء بالعقود، اسی طرح اوفو بالعقود کی وہ آیت کی جس سے استفادہ ہوتا ہے کہ عقود کی نسبت وفا واجب ہے۔ وَأَدِلَّةِ سَائِرِ الْعُقُودِ، اسی طرح باقی جتنے عقود ہیں ان کی تمام وہ ادلہ، وہ اطلاقات اور عمومات، فرماتے ہیں کہ اذ فیہ ان اطلاق الادلہ، ان تمام دلائل کے اطلاقات اور ان کے عمومات جو ہیں کافن فی التوقیف،
کافی ہے اس کی توقیفیت میں. یعنی آقا فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم اس کی ان اسباب شرعیہ کی توقیفیت کو دیکھتے ہیں اور ہمارے پاس جو دلائل موجود ہیں اطلاقات اور عمومات کے، ان کے یہ اطلاقات خود کافی ہیں اس بات میں کہ ہم یعنی عقد کو معلق کریں اور خود ان کی توقیفیت بھی ہمارے پاس محفوظ رہے. چونکہ یہ اطلاقات عقد معلق کو جائز قرار دیتے ہیں اور خود یہ دلیل کہ جو عقد معلق کو جائز قرار دے رہی ہے یہ توقیفیت کو بھی محفوظ رکھ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یعنی ان کی عناوین اور ان اسباب شرعیہ کی جو توقیفیت کا جو عنوان ہے وہ یہاں پر محفوظ نہ رہے. تو پس آپ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پاس دلائل موجود ہیں جو اطلاقات اور عمومات رکھتے ہیں عقد معلق کو جائز قرار دے رہے ہیں، تو پھر یہ نوبت نہیں آتی کہ ہم آ کر یہ بات کریں کہ یا اصل فساد سے ارتباط پیدا کریں، تمسک کریں کہ جب ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور اسباب شرعیہ توقیفیت رکھتے ہیں تو یہاں قدر متیقن پہ ہم اکتفا کریں، اس کے بغیر معاملہ فاسد اور باطل ہوگا. تو یہاں قدر متیقن تک پہنچنے کی نوبت نہیں پہنچتی کہ یہ قدر متیقن بھی وہاں ہوتا ہے جہاں پر دلیل لبی ہو، اجماع اور سیرہ سے استفادہ کیا جا رہا ہو. یہاں تو ہمارے پاس اطلاقات موجود ہیں، عمومات موجود ہیں جو عقد معلق کو جائز قرار دے رہے ہیں. تو یہاں پر کیسے جو ہے وہ توقیفیت کا مسئلہ خراب ہو رہا ہے؟ ولو توقیفیت کے ہی آپ قائل ہو جائیں تو اس صورت میں توقیفیت بھی باقی ہے اور یہ مسئلہ تعلیق کا بھی یہاں پر حل ہو جاتا ہے. اس کے بعد شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ وبالجملۃ، کہ جم کرتے ہیں گزشتہ اس بات کو، نتیجہ لیتے ہیں کہ فاثبات هذا الشرط فی العقود، عقود کے اندر اس تنجیز کی شرط کا جو اثبات ہے، مع عموم ادلتها، یعنی اس کے ساتھ کے جو اس کے دلائل ہیں وہ عمومیت رکھتے ہیں، ووقوع کثیر منها فی العرف، اور یعنی یہ کہ ان عقود میں سے بہت سارے عرف کے اندر علی وجہ تعلیق کی صورت پر موجود ہیں. یعنی بہت سے موارد آپ کو ملیں گے جہاں پر یہ تعلیق عقود کے اندر موجود ہے، نظر آتی ہے. فرماتے ہیں کہ پس اس شرط کا جو اثبات ہے با ان کے، یعنی اس کے باوجود کہ اس کے ادلہ عمومیت رکھتے ہیں، عقود کے جو ادلہ ہیں وہ عمومیت رکھتے ہیں اور بہت سارے جو ہے عقود عرف کے اندر تعلیق کی بنیاد پر ہے، لیکن عقود میں اس شرط کا جو اثبات ہے بغیر الاجماع، یعنی اس کا اثبات اجماع کے بغیر، محققاً و منقولاً، چاہے اجماع کو آپ محقق صورت پر لیں، اجماع محصل، یا اس کو آپ منقول نظر میں رکھیں، اجماع محصل اور محقق یا اجماع منقول کے بغیر اس شرط کا اثبات عقود کے اندر مشکل ہو. اس کے باوجود کہ اس کے ادلہ عمومیت رکھتے ہیں عقود میں اور عرف کے اندر وجہ تعلیق پہ یہ عقود موجود ہیں، لیکن اس شرط کو ہم اثبات کریں اس کے اندر اس اجماع کے بغیر، آقا فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. تو اس طرح سے آقا فرماتے ہیں کہ یعنی یہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کی نظر میں جو تنجیز کے اعتبار کی اہم ترین دلیل ہے وہ یہی اجماع ہے، اور اجماع کے بغیر اس شرط کو استفادہ کرنا فرماتے ہیں کہ یہ مشکل رکھتا ہے، ہم دیگر ان دلائل سے جو ہے اس بات نہیں کر سکتے. اسی بنیاد پر وہ جو دلائل دی گئی تھیں 3، ان کو آگاہ رد کرتے ہیں کہ اجماع کے علاوہ جو کلمات فقہا میں دلائل موجود ہیں وہ قانے کنندہ نہیں ہیں اور وہ ضعیف نوعیت کے دلائل ہیں. اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں ایک نئے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں کہ جہاں عقد جو ہے وہ منجز ہے لیکن وہاں پر انشاء کرنے والا مردد ہوتا ہے، تو اس کی اس تردید کی صورت میں کیا حکم یہاں پر موجود ہے. تو فرماتے ہیں کہ ثم ان القادح هو تعلیق الانشاء، وہ چیز جو کہ مانع ہے عقد کے اندر وہ انشاء کی تعلیق ہے کہ آپ انشاء کو معلق، اصل عقد کے انشاء کو آپ معلق کر دیں، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. وَأَمَّا إِذَا أَنْشَأَ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيقٍ صَحَّ الْعَقْدُ، اگر اس نے انشاء عقد کی ہے اور تعلیق کے بغیر تو عقد درست ہے، اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. بس تعلیق معنی ہے، تعلیق مشکل ہے، اس انشاء کی تعلیق جو ہے. اس نقطہ نگاہ سے آگاہ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ الْمُنْشِئُ مُتَرَدِّدًا فِطْرَةُ بِالْأَثَرِ عَلَيْهِ شَرْعًا وَعُرْفًا، یعنی جب اس نے انشاء کی بغیر تعلیق سے، تو آگاہ نے کہا صح العقد، عقد درست ہے. اگرچہ وہ منشی جو ہے یعنی وہ جو انشاء کرنے والا شخص ہے وہ متردد ہو، تردید رکھتا ہے اثر کے ترتب میں اس چیز پر، شرعاً اور عرفاً، یعنی شرعی اور عرفی اعتبار سے وہ اثر کے مترتب ہونے میں تردید رکھتا ہے، تردید کا شکار ہے. اس کی چند مثالیں آگاہ دیتے ہیں کہ کمن ينشئ البيع وهو لا يعلم ان المال له، مثلا وہ انشاء بیع کرتا ہے
لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مال اس کا ہے، یعنی وہ چیز جو ہے وہ خود اس کی ہے، اس میں وہ شک رکھتا ہے، وہ تردید رکھتا ہے، اور پھر بھی وہ انشاء بے کر رہا ہوتا ہے، بے تو ہاذا بہذا کہہ رہا ہوتا ہے۔ او ان المبیع مما یتمول، یا مثلا وہو لا یعلم ان المبیع مما یتمول، وہ نہیں جانتا کہ یہ مبیع ان چیزوں میں سے ہے کہ جو مالیت رکھتی ہے۔ مثلا خمر شرعن مالیت نہیں رکھتی، خمر کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے شراب کی۔ اب یہ آ کر مثلا جو ہے وہ اس چیز کو، ایک چیز کو بیچ رہا ہے بے تو ہاذا بہذا، عقد کو وہ اصل انشاء کو معلق نہیں کر رہا، لیکن خود وہ انشاء کرنے والا مردد ہے کہ یہ جو میں چیز بیچ رہا ہوں آیا یہ مما یتمول ہے، ان چیزوں میں سے ہے کہ جو مالیت رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ او ان المشتری راض حین الایجاب امن، بے کر رہا ہے لیکن اسے نہیں معلوم کہ آیا وہ مشتری جو ہے راضی ہے ایجاب کے وقت یا وہ مشتری راضی نہیں ہے، یعنی آیا وہ راضی ہوگا یا راضی نہیں ہوگا جس کو یہ چیز بیچ رہا ہے۔ تو یوں آگا فرماتے ہیں کہ یہ مشکوک ہوتا ہے، تردید کرتا ہے اس طرح، اور غیر ذالک یا اس کے علاوہ مما، ان میں سے وہ بہت ساری چیزیں کہ یہ توقف صحت العقد علیہ ہے، وہ تمام شروط کے عقد کی صحت جس پر موقوف ہوتی ہے عرفاً اور شرعاً، یعنی تردید اس کی ایسی چیزوں کے اندر ہے کہ جن چیزوں پر عقد جو ہے وہ عرفاً اور شرعاً اس کی صحت موقوف ہے۔ جیسے آپ نے پیچھے مثالوں میں دیکھا کہ وہ لا یعلم ان المال لہ، کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ وہ مال اس کا ہے کہ نہیں ہے، تو یہ کہ انسان کو پتا ہو کہ وہ اس کا مال ہے پھر اس کو بیچنا چاہیے، جو کہ بیع کی جو صحت ہے وہ موقوف ہے اس بات پر کہ وہ چیز اس کی ملکیت میں ہو، اور یہ اس کو جو تردید ہے وہ بھی ایسی چیز کے اندر ہے کہ جس کی صحت جو ہے عقد کی وہ اسی پر موقوف ہے۔ اس طرح مثلا مبیع کا مما یتمول ہونا، یہ بھی آپ دیکھ لیں، یعنی عقد کی صحت اسی پہ موقوف ہے کہ وہ چیز ان میں سے ہو جو مالیت رکھتی ہو۔ تو لہذا آپ فرماتے ہیں کہ غیر ذالک، اس کے علاوہ اور بہت سارے شروط کے عقد کی صحت جس پر موقوف ہوتی ہے، ان تمام شروط کے اندر یہ منشی جو ہے انشاء کرنے والا تردید کا شکار ہے۔ پھر ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں آگا، یہاں تک تو حکم یہ سامنے آیا کہ صح العقد، عقد صحیح ہے گرچہ وہ منشی متردد ہو، تردید رکھتا ہو ایسی تمام شروط میں کہ عقد کی صحت جن پر موقوف ہوتی ہے۔ بل سے قدم آگے بڑھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بل ظاہر انہ لا یقدح اعتقاد عدم ترتب الاثر علیہ، ظاہر یہ ہے کہ مانے نہیں ہے کہ اس عقد پر اثر کے مترتب نہ ہونے کا یقین، یعنی اگر انسان عقد کو انشاء کر رہا ہے لیکن فقط شک و تردید میں نہیں ہے کسی چیز میں، کسی شرط کے حوالے سے، بلکہ اس کو یقین حاصل ہے، اعتقاد ہے کہ اثر جو ہے اس عقد کا مترتب نہیں ہوگا، در واقع وہ اثر مترتب ہو رہا ہے اس عقد پر، لیکن یہ جہل مرکب کا شکار ہے مثلا، یا فرض کرتے ہیں کہ وہ فضولی طور پہ بیع انجام دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بے تو ہاذا بہذا، اسے پتا ہے کہ یہ یہاں پر جو ہے وہ یقینی طور پر اسے مسئلے کا پتا ہے کہ اثر اس کے اس بے معاملے سے جاری نہیں ہوگا جب تک اجازت نہیں آتی اس مالک کی جانب سے۔ تو اس طرح ایک مرتبہ اس شخص کو انشاء کرنے والے کو یقین ہوتا ہے کہ اثر مترتب نہیں ہوا۔ اذا تحقق القصد الى التملیک العرفی، ایک قید فقط لاتے ہیں بزرگان کہ مگر جب اس کا وہ قصد تملیک عرفی جو ہے کہ نسبت تحقق حاصل کرے، تحقق رکھتا ہو، یعنی قصد اس کا متحقق ہو تملیک عرفی کی نسبت، یعنی انسان کو یہ ضرور یقین ہے کہ اثر مترتب نہیں ہو رہا، لیکن جب وہ بے تو ہاذا بہذا کہہ رہا ہے، یعنی انشاء کر رہا ہے اس عقد کو اور بغیر تعلیق کے، وہاں پر اس کا یہ جو یقین تھا کہ اثر مترتب نہیں ہوگا، یہ اس طرح سے ہے کہ اس کے قصد جدی میں کوئی اخلال ایجاد نہیں کر رہا، یعنی ملکیت کا جو وہ قصد کر رہا ہے اس انشاء سے، اس کا وہ قصد حاصل ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ تملیک عرفی جو ملاک ہے اس کی نسبت اس کا قصد حاصل نہ ہو رہا ہو۔ تو اس طرح سے ممکن ہے کہ بعض مقامات پر ایک انسان یقین رکھتا ہو کہ اثر عقد جو ہے وہ مترتب نہیں ہے، اور اس کا وہ یہ یقین سبب بن جائے کہ وہ جب انشاء عقد کرتا ہے تو اس کا وہ قصد تملیک کی نسبت مترتب نہ ہو سکے، حاصل نہ ہو سکے، یعنی وہ جدی طور پر قصد نہ کر سکے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا وہ قصد تملیک عرفی کی نسبت تحقق پیدا کرتا ہے اور وہ عقد انشاء کر رہا ہے بغیر تعلیق کے، تو پھر حتیٰ وہ اگر شک و تردید سے بالا تر یقین بھی رکھتا ہو کہ اثر مترتب نہیں ہو رہا، تب بھی فرماتے ہیں کہ عقد درست ہے، کوئی اس کے اندر اشکال ایجاد نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وقد صرح بما ذکرنا بعض المحققین، کہ بعض محققین نے اسی مطلب کی طرف تصریح کی ہے جو ہم نے
بیان کیا کہ یہ بعض المحققین سے مراد محشین نے صاحب مقابیس الانوار آیت استوری کو لیا ہے، حیث قال کہ وہ فرماتے ہیں کہ لا یخل زعم فساد المعاملت ما لم یکن سببا لارتفاع العقد، کہ معاملے کے فساد کا جو گمان ہے، یعنی انسان کو زعم ہے کہ یہ معاملہ فاسد ہے جسے وہ انشاء کر رہا ہے، یہ زعم اخلال ایجاد نہیں کرتا، مشکل ایجاد نہیں کرتا ما لم یکن سببا لارتفاع القصد، اس وقت تک جب تک یہ سبب نہ بنے قصد کے ارتفاع اور مرتفع ہونے کا۔ یعنی اگر یہ زعم باعث بن رہا ہو کہ انسان کا قصد تملیک جو عرف کے اعتبار سے تملیک مد نظر ہے اس کی نسبت وہ قصد حاصل نہ ہو سکے، تو پھر یہ زعم مانع بن جائے گا معاملے کے فساد کا۔ لیکن اگر وہ قصد کے ارتفاع کا باعث نہ بنے، یعنی معاملے کے فساد کے تصور کے باوجود بھی تملیک کی نسبت اس کا قصد حاصل ہو رہا ہے، تو اس صورت میں آقا فرماتے ہیں کہ یہ معاملے کے حوالے سے مشکل ایجاد نہیں کرتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہی بات جو ہم نے بیان کی پیچھے بل ظاہر کی صورت میں، تو اس طرح انشاء کرنے والا اگر تردید رکھتا ہے تو وہ اس کی تردید کی صورت میں عقد درست مشکل ایجاد نہیں کرتا۔ لیکن اگلے درس کے اندر ہم بیان کریں گے کہ یہاں سے استدراک کرتے ہیں شیخ انصاری کہ بعض موارد میں جو شروط مقومہ ہیں عقد کی، وہاں پر تعلیق جو ہے آیا وہ درست ہے یا درست نہیں ہے، تو وہاں پر ایک مشکل سامنے آتی ہے، اور پھر رائے حل بھی بیان کرتے ہیں۔ اگلے درس کے اندر ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔